بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ العلام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوغي الترمذي رحمه الله أنه قال: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معن واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة وأبي موسى وجهداه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشربه فحلبت ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه ثم أصبح من الغدم فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمره بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء ان المؤمن يأكل في معن واحد. معن امعاء آنتوں کو کہتے ہیں. حدیث کے کلمات ہی کو ترجمے میں اٹھایا گیا ہے. مومن ایک آنت بھر کھاتا ہے اور کافر 7 امعاء 7 آنت بھر کھاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آنت بھر کھانا کم ہوگا، 7 آنت بھر کھانا اس کے مقابلے میں یوں کہا جائے کہ 7 گنا زیادہ ہے. اب یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے. اگر آپ اس کو مومن اور کافر کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کھانے پینے میں دیکھیں تو یہ بات نہیں ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ کم ہی کھائے گا اور جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ زیادہ ہی کھائے گا. یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر ہے. تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ مومن جو کھاتا ہے اس میں قید ہوتی ہے حلال اور حرام کی، اور کافر کے یہاں علت و حرمت، جواز اور عدم جواز کچھ نہیں ہے. اس چیز کو آپ نے بیان فرمایا. کلمات یہ ہیں تو گویا کہ کلمات کے ظاہری معنی وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ کنایا ہے مومن کے اس تقید کا اور کافر کے اس قید سے آزادی کا. کافر کو جہاں سے ملتا ہے وہ کھاتا ہے، مومن دیکھتا ہے کہ یہاں سے مل رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر کافر کا کھانا بہت بڑھ جائے گا، مومن کا کھانا کم ہو جائے گا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مومن بقدر ضرورت کھاتا ہے اس لیے تاکہ اس کھانے سے اس کی کمر سیدھی رہے.
اور وہ اپنے اللہ کی اطاعت کر سکے، نہ اتنا کم ہو کہ اس میں ہلال پیدا ہو جائے کمزوری کی وجہ سے، نہ اتنا زیادہ ہو کہ پیٹ بھر جانے کی وجہ سے کسل ہو جائے عبادت خداوندی سے، بلکہ اس کا کھانا ایک مقصد کے ماتحت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت خداوندی کر سکے۔ اور کافر کے یہاں کوئی قید نہیں ہوتی، وہ اسی دنیا کو مقصد حیات سمجھتا ہے، اس لیے وہ کھاتا ہے اور خوب کھاتا ہے۔ تو اب اس سے مراد یہ ہوا کہ المومن کے اندر الف لام جنس کا نہیں ہے بلکہ عہد کا ہے۔ المومن سے مراد مومن کامل ہے۔ مومن کامل کم کھاتا ہے بقدر ضرورت، کافر چونکہ اس کے نزدیک یہی زندگی ہے، اس کے بعد ختم، اس لیے وہ اپنی زندگی کے اندر کھا پی کر کے برابر کرنا چاہتا ہے، بابر بعیش خوش، یہ دنیا دوبارہ نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام قانون نہیں ہے، بلکہ روایت کے اندر ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ضافہ ضیف، آپ کے یہاں ایک ضیف نے ضیافت حاصل کی، آ کے ٹھہرا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حق ضیافت ادا فرما رہے ہیں۔ ایک بکری کا دودھ دوہا گیا، وہ پی لیا، کہا اور لاؤ، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا، ساتویں کا۔ وہاں کی بکریاں دودھ خوب دیتی ہیں، اس لیے کہ آب و ہوا خشک ہے، بکری کو خشک آب و ہوا ہی پسند ہے۔ تر آب و ہوا ہوگی جیسے ہمارے یہاں تو دودھ بھی کم ہوتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی ایسی بو ہوتی ہے جو دودھ پیا نہیں جاتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں لوگ بکریوں کو پالتے ہیں، اس کے دودھ میں اور گائے یا بھینس کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، رتی برابر اس کے اندر بو نہیں ہوتی، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور نہ ہی پانی کی طرح ہوتا ہے بلکہ دودھ کی طرح دودھ ہوتا ہے۔ تو اب وہ کتنا دودھ، 7 بکریوں کا کم و بیش 30 کلو دودھ پی گیا، 22 کلو دودھ پی گیا۔ اللہ نے اس کے دل میں آپ کے حسن معاملہ، ضیافت اور کریمانہ صحبت کی وجہ سے ایمان کی طلب پیدا کی، صبح کو ایمان لے آیا۔ اب جب اس کو ضیافت دوبارہ کی گئی تو اب فرماتے ہیں ثم امرہ باخری فلم یستتمھا، آپ نے ضیافت فرمائی، ایک بکری کا دودھ دوہا گیا، پی لیا، دوسری کے دودھ کو پورا نہیں کر سکا۔ آپ نے اس موقع کے اوپر یہ کلمات فرمائے ہیں، المومن یشرب فی مئ واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء۔ لہذا المومن کے اندر
الف لام جنس کے لیے نہیں ہے کہ تمام مومن، بلکہ اسی کے لیے ہے، اور الکافر سے مراد بھی یہی شخص ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جب اپنے کفر کے اوپر ہے تو یہ کافر ساتھ پیتا ہے، دیکھو کیسے تعجب کی بات ہے، اور جب ایمان پر آیا تو ایک کے اندر کفایت کر گیا، دوسرا پورا نہ کر سکا۔ تو یہ اس متعین اسی شخص کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے، عمومی صورت تو مشاہدے کے خلاف ہے، وہ چیز مراد نہیں ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان کا کھانا پینا رہنا سہنا کس طرح کا ہونا چاہیے، بقدر کفایت، بذاذت، سادگی، کھانے پینے کے اندر توازن، ایک مقصد کے ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے سامنے چیز آ جائے تو کھانا شروع کر دیا تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طعام کی جو حیثیتیں ہیں، اتنا کھانا کہ جو پیٹ بھر دے، عام طریقے پر، دوسرے اتنا کھانا کہ جو کفایت کر جائے، اسی کو آپ فرما رہے ہیں۔ دو آدمیوں کا اتنا کھانا جو دو کے پیٹ کو بھر دے، تین کے لیے کفایت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اتنا کھانا جو تین کے پیٹ کو بھر دے، چار کے لیے کفایت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اتنا کھانا جو چار کے پیٹ کو بھر دے، پانچ کے لیے کفایت کرنے والی، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ آدمی کا پیٹ دو نان میں بھرتا ہے، اگر وہ ایک ہی نان کھا کر کے پانی پی لے کفایت ہو جائے گی، شام کو پکڑ لے گا، بلکہ کفایت اس سے بھی کم میں ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں یہ کفایت کا سبب بنے گا، لیکن اگر اور آدمی کم کرنا چاہے تو قید حیات کے لیے اس سے بھی کم کافی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارباب سیر لکھتے ہیں کہ صبح کو شام کو کھانے میں صرف 5 لقمے کھایا کرتے تھے، اور کفایت ہو جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم ہی دی ہے اس کی کہ کم کھاؤ۔ اگر اس کی پابندی کر لی جائے تو آدمی بے شمار امراض سے اس کو نجات مل جائے، اس لیے کہ امراض کے لیے بنیاد معدہ ہے،
وہ اگر صحیح رہے گا تو جسم کا ہر عضو صحیح رہے گا، وہ اگر خراب ہوگا تو سارے اعضاء برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی اپنی جوانی کے اندر ہی کنٹرول کر لے اپنے کھانے پر تو اس کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن یہاں خرابی کے بعد آدمی پیٹ بھر کے کھائے گا تو اب اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، بیماریوں کو لے کر کے اعضاء متاثر ہو چکے ہوں گے۔ اب اگر خوراک کم بھی کرے گا تو اس سے کوئی نتیجہ بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ 3 حصے کرو، بھوک اگر 3 روٹی کی ہے 1 روٹی کھاؤ، 1 حصہ پانی پیو، 1 حصہ چھوڑ دو غذا کے پھولنے کے لیے کہ بخارات جو اٹھیں گے تو معدے میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ بخارات کو سما سکے وہ، نہیں تو وہ قلب کی طرف اٹھیں گے، دماغ کی طرف اٹھیں گے تو آدمی کا مزاج خراب ہو جائے گا۔ یہ اصول بہترین اصول ہے زندگی کا۔ اور اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے کھائے گا تو فرمایا ان اکثرکم شبعا فی الدنیا اطولکم جوعا یوم القیامہ، والعیاذ باللہ، جو دنیا میں تم میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والا ہوگا کل قیامت کے دن اس کو اتنی ہی لمبی بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کا ترتب اخروی زندگی کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ منع فرمایا ڈکار کا آنا، بدبو کا نکلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں پیٹ بھر کر کھانے پر ہیں، اگر نہ کھایا جائے تو سکون ملتا۔ جی باب ما جاء فی یہ مسئلہ کچھ کا داخلہ امدادی ہوتا ہے، کچھ کا غیر امدادی، یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آدمی اتنا کھایا کرے مدرسے کی دی ہوئی خوراک کو جو کفایت کر جائے تو اتنا بچ جائے گا کہ وہ اگر غیر امدادی کو اپنے ساتھ رکھ لے تو 2 نان، بڑے بڑے موٹے موٹے نان، 1 نان تو کفایت کر جائے گا اگر کیا جائے، تب نہ کیا جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی باب ما جاء في أكل الجراد. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنه أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث وقال 6 غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد عن أبي يعفور هذا الحديث وقال 7 غزوات. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أيضا. وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، ٹڈی مشہور چیز ہے، اب تو بہت کم ہو گئی ہے،
خدا جانے کہاں اتنی خلق کے خدا رہتی ہے، لا تعد ولا تحصى۔ ہمارے بچپن میں سال میں ایک مرتبہ عام طریقے پر آیا کرتا تھا ٹڈی دل۔ جب وہ آتا تھا تو لا تعد ولا تحصى، حیرت ہوتی تھی اللہ میاں نکلتا کہاں سے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں رہتا کہاں ہے۔ جس کھیت پر بیٹھ گیا 5 منٹ ختم، صرف ڈنڈی ڈنڈی رہ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی روشنی کم ہو گئی، اس قدر کثرت کے ساتھ ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے کنستر لے کر کے اپنے کھیتوں کی طرف بھاگتے تھے، بجاتے تھے اس کو اڑ جائیں، مگر اس خلق خدا کے سامنے کہاں سے رکیں گی؟ اب غائب ہو گئی، ہندوستان میں تو آواز ہی نہیں ہے۔ پہلے آیا کرتے، ہر سال ہی تقریباً آیا کرتے، بچے تھے پکڑا کرتے تھے، پکڑ کر کے بھون کر کے کھاتے تھے، اس کا سر کو پکڑ کے کھینچ لیا، اور ہوتے ہی کیا چھلکا چھلکا تھا۔ اب چونکہ پانی ہو گیا ہے کھیتوں کے اندر، خشکی نہیں ہے، وہ خشکی ہی میں نکلتی ہے عام طریقے پر، پیدا ہوتی ہے تب نکلتی ہے۔ عرب کے اندر جو ریگستانی علاقے ہیں ان میں اب بھی ملتی ہے، ریاض میں ملتی ہے بازاروں کے اندر، اور 150-200 ریال کلو، لوگ اس کو بھونتے ہیں کھاتے ہیں۔ احلت لنا المیتتان، اور اس کے اندر سمک کے ساتھ جراد کو بھی رکھا گیا ہے۔ جمہور کا مسلک ہے حلت کا، لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اگر مر گئی جراد بدونی سبب لا یوکل، بغیر کسی سبب کے مر گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک قید اور بھی بڑھاتے ہیں، بدونی سبب مر گئی تب، اور اذا قتلہ البرد، ٹھنڈک نے مار دیا اسے، ان دونوں اسباب کے اندر مری ہوئی نہیں کھائی جائے گی۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کوئی قید نہیں ہے، جراد حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، چاہے مانوس چھوٹی چھوٹی مچھلی کھاتا ہے، مع ما فی بطنہ، جو ہے اس کے بطن میں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی طرح سے جراد یوکل مع ما فی بطنہ، کوئی حرج نہیں ہے، سب کھائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات نأکل الجراد، ہم جراد کھایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ معیت کا بھی لفظ ہے، آپ کے ساتھ جراد کھایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس معیت کا مطلب یہ ہو کہ آپ بھی تناول فرماتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کھاتے تھے۔
مگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. دونوں ہو سکتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح آپ نے بب کے بارے میں فرمایا کہ لا آکلہ ولا احرمہ، اسی طرح سے جراد کے بارے میں بھی فرمایا ہے. لہذا معیت کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ، آپ بھی کھاتے تھے. لیکن بعض لوگ اس روایت میں کلام بھی کرتے ہیں، اس لیے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جی. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. جلا کہتے ہیں نجاست کو. جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو نجاست خور ہو جاتا ہے. جیسے مرغی، پلی ہوئی بقبق، یہ اس کی فطرت اور طبیعت نہیں ہے کہ وہ نجاست ہی کھائے. لیکن انسان کی نجاست خاص طریقے پر جس جانور کے منہ لگ جاتی ہے پھر وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے. رات میں شکار میں جاؤ، لائٹ سے شکار کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جو جنگل میں دیہات اور آبادیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے قریب ہرن ملتے ہیں. یہ وہی قسم ہوتی ہے عام طریقے پر ہرن کی جن کے منہ کو آدمی کی نجاست لگ گئی. وہ اس کی تلاش میں ان آبادیوں کے کنارے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہوس کو پورا کر سکے. تو جلالہ اس کو کہا جائے گا جو جلا کھانے والا جانور ہے. لیکن یہاں حدیث میں جو حکم بتایا جا رہا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانھا، آپ نے منع فرمایا جلالہ کا گوشت کھانے سے اور جلالہ کا دودھ پینے سے، اسی کے ساتھ ہے جلالہ کے پسینے سے، وہ بھی اسی حکم میں. یہاں مراد جلالہ سے صرف نجاست کھانے والا ہی نہیں مراد ہے، بلکہ مراد ہے اتنا نجاست کھانے والا، اتنا نجاست کھانے والا کہ اس نجاست کے کھانے سے اس کے گوشت میں نجاست کی بدبو بس جائے، اس کے
دودھ میں نجاست کی بو آنے لگے، اس کے پسینے سے نجاست کی بو آنے لگی۔ جب اتنا کھانا ہو گیا تب وہ جلالہ ہوا، یہاں اس معنی میں، اور اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے نہیں کھائے جائے۔ اگر جانور کھاتا ہے لیکن اتنا نہیں کھاتا، دیکھ رہے ہیں کہ کھا رہا ہے لیکن نہ اس کے جسم کو سونگھو، گوشت کو سونگھو تو بو آتی ہے، نہیں اس کا دودھ دوہو تو اس میں سے بو آتی ہے، نہ ہی پسینے سے بو آئی، تو وہ لغت کے اعتبار سے جلالہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کی بنیاد اس پر نہیں ہوتی۔ تو کہا صراحت فرماتے ہیں اگر بکری کے بچے نے خنزیر کا دودھ پی لیا اور اس کو ذبح کر لیا گیا، کھا لیا گیا، تو وہ اب پچا نہیں، رچا نہیں ہے جسم کے اندر، اس کے اثرات نہیں ہیں، لا بأس بھی۔ یہ جو نجاست کا حکم ہے یا منہی عنہ ہے کہ مت کھاؤ، یہ اس کا اصل حکم نہیں ہے، اصل حکم تو حلت کا ہے، یہ تو ایک امر عارض کی وجہ سے حرمت آ گئی۔ اگر یہ امر عارض ختم کر دیا جائے تو وہ اصل حلت پھر واپس آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ مرغی نجاست خور ہے، بو آنے لگی، اس کے پیر کو باندھ دیا گیا یا دڑبے میں بند کر دی گئی 3 دن 4 دن 5 دن، اور وہیں اس کو دانہ دیا گیا، ختم ہو گئی، اصل حکم پھر آ گیا علت کا۔ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، باندھ دیا گیا، اب وہ آزاد نہیں ہے، نجاست نہیں کھاتا، اور غذا صالح اس کو دی جا رہی ہے، کھاتے کھاتے وہ جو نجاست کا اثر اس کے گوشت اور لبن کے اندر اور عرق کے اندر آ گیا تھا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بعد حضرات ایام کی قید لگاتے ہیں کہ 40 دن، بہت بڑا جانور ہے، چھوٹا ہے 7 دن، دیکھو 3 دن، مگر یہ قید نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مدار حکم جو علت ہے، وہ علت جتنے وقت کے اندر زائل ہو جائے حکم خود بخود ٹل جائے گا۔ یہ کہ کتنا وقت میں زائل ہوگی یہ تو حالات بتائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کراہت تحریمی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کراہت تنزیہی ہے۔ چلیے، باب ما جاء في أكل الدجاجة. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة فقال ابن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرفه إلا من زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة
عن زهد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث عن القاسم التميمي عن أبي قلابة عن زهد الجرمي فی اکل الدجاج، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے نر ہو یا مادہ. روایت پیش فرما رہے ہیں دخلت علی ابی موسیٰ ای الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل الدجاج. آپ نے آدمی سے فرمایا ادنو، جنا یدنو قریب، ادنو قریب ہو، کل کھا. میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دجاجہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو بڑا پارسا بندہ ہے. یہ مختصر ہے، آگے شمائل میں روایت آ جائے گی. دسترخوان پر دجاجہ آئی تو فتنحا رجل، ایک آدمی ادھر بیٹھ گیا. کہا کیوں اٹھ گیا؟ تو یہ آدمی کہنے لگا میں نے دجاجہ کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو میری طبیعت میں پراگندگی ہے، میں نہیں کھاتا ہوں. اس پر آپ نے یہ فرمایا کل فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے ابھی تو جلالہ کا حکم دیا، بتایا تھا کہ یہاں مراد جلالہ سے وہ ہے جس کے گوشت میں بو آنے لگے. ابھی یہ جلالہ نہیں تھی، لیکن کہیں مرغی کھا رہی ہوگی نجاست، جو پلی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب کچھ کھاتی ہیں، سانپ کھا جاتی ہیں، بچھو کھا جاتی ہیں. یہ اس کی فطرت اور طبیعت ہے. جب وہ رہتی ہے، اگر وہ جنگل میں رہ نہیں کھائے گی. ہاں وہاں بھی اگر کہیں ڈھیر لگا ہوا ہے گوبر کا، جنگلات میں جہاں جنگلی مرغ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی مرغ ہوتے ہیں، نر و خوبصورت، حسین و جمیل، سرخ، ہرا، سفید، سیاہ، جیسے رنگ یہاں ہوتا ہے، کوئی پر کیسا ہے، کچھ کیسا ہے، نر کا ایسے. مادہ بدصورت ہوتی ہے. اگر کہیں گوبر پڑا ہوا ہے تو اس میں کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی خاص غذا ہے. جنگل میں تو وہ پتے اور یہی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو وہاں 50 100 بھیڑ لگی رہتی ہے، پیر سے کریدتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے، کھاتے رہتے ہیں. اب اگر کہیں مل گیا کھا لیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس سے تنفر کر لے تو اپنے لیے حرام کر لے. آپ فرماتے ہیں کہ تم بڑے پارسا بنے ہوئے. ادنو قریبا، یہ تو اس جانور کی طبیعت ہے، جو مل گیا کھا لیا. فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی باب ما جاء في أكل الحبارة. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريه بن عمر بن سفينة. یہ کہتے ہیں ان دو نانوں میں اکثر ناقابل عقل ہوتا ہے جس کی مقدار مکمل ایک نان کو پہنچتی ہے، گویا کہ وہ دو نان ایک ہی ہوتا ہے.
اللہ کے بندے، دنیا میں بہت بڑی آبادی ہے جسے یہ بھی نہیں ملتا۔ تم نے دیکھا نہیں ہے جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے انہی میں گھومتے رہتے ہیں، اگر سوکھے ٹکڑے مل جاتے ہیں اسے بھی گھر لا کر کے کھاتے ہیں۔ اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کمی کوئی رہتی ہے تو تمہارے پاس تو اسٹوو ہوتے ہیں، ان کے اوپر رکھ کر کے اسے ٹھیک کر لو، نہیں ہے تو دیگچی میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کے اس میں بھون لو، پک جائے گا۔ 2 نان 2.5 نان کے برابر ہو جائیں گے، پھول جائیں گے۔ بنا لو اس کو، اس میں کیا رہ جائے، آخر بناتے ہی ہو، چائے بھی بناتے ہو، سب کچھ تو کرتے ہو، کیا ہے۔ دیوبند کا مدرسے کا کھانا تو بڑا اچھا کھانا ہوتا ہے، نان میں کمی ہوتی ہے تو اس کی شکایت کرنے کے بجائے خود بیٹھ کر کے کھا لیا کرو، بنا لیا کرو، اس کو بن جائے گا۔ عورتیں تو اسی طرح بناتی ہیں، روٹی سوکھ گئی بھائی کیوں کھائیں، چلو بچوں سے تل دیا اس کو، بڑے شوق سے بچے کھاتے ہیں، کرکری ہو جاتی ہے، لیکن شریک کیا کرو دوسروں کو۔ مقصد یہ ہے کہ اس خراب کو اچھا بنا لو۔ یہ جو گوشت ہے یہ تھوڑی کھایا جائے گا، اگر کچا گوشت ہو پک جائے گا تو ہر آدمی کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، اگر کچی ہے تو اسے پکا لو، خود پکا لو۔ یہ کیا ضروری ہے کہ مدرسے ہی پکا کر کے دے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں کھاؤ گے۔ باب ما جاء فی اکل الحبارہ، فارم کی مرغی کے بارے میں حکم بیان فرما دیں۔ ہو تو گیا، فارم کی مرغی میں کیا خرابی ہے، ساری دنیا کھاتی ہے، کیا خرابی ہے فارم کی؟ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ غذا خراب ہے، غذا یہ ہے، ہر غذا خراب ہے، جب پیٹ میں جاتی ہے تو سب پاخانہ ہی تو ہوتا ہے، چاہے زعفران کھاؤ چاہے عنبر کھاؤ، پیٹ میں جا کے تو سب نجیسی ہو جاتا ہے۔ فارم کی مرغی یا جانور، چاہے بکری ہو چاہے گائے بیل ہو چاہے اونٹ ہو، فارم میں غذا ایسی دی جاتی ہے کہ جانور کی بڑھوتری جو 10 دن میں ہو وہ 5 دن میں ہو جائے، 3 دن بس، اور تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیے کہ وہ خون کی بنی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ کہ اسی کے پیٹ سے جو آلائش نکلی ہے اسے بھی بیکار نہیں، اسے بھی بنا کر کے اس میں سے مضر اثرات نکال کر کے دوبارہ اور چیزیں ملا کر کے، مکئی کے دانے اور کیا وہ اس میں بناتے ہیں۔ اب معیار میں نے کہا کہ یہ ہے کہ نجس ہے اگر وہ، تو اس نجاست کا اثر اس کے گوشت میں، بو میں پیدا ہو، کوئی چیز تو ہے نہیں، اس کے کھانے میں کون سی قباحت ہے؟ بنیاد اور معیار وہی ہے۔